قبل اس کے میں گفتگو کا آغاز کروں، میں علامہ نصیر احمد بابر سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بات گفتگو کر سکوں، مگر پروگرام کی اور مہمانان گرامی کے انتظامی معاملات کی وجہ سے میں یہاں لیٹ پہنچا ہوں۔ میں بدیل و جاں آپ سے معذرت کا طالب ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی نظر عنایت سے ہمیں اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہم ملک و قوم کی خاطر اور نظریہ اسلام پر بننے والے ملک پاکستان کی سلامتی کی خاطر خدا کی راہ میں جان دینے والے عظیم، نڈر، بے باک، بے خوف اور جواں مرد اور قربانی کی ایک بے مثال رقم کرتے ہوئے عظیم نوجوان بھائی محمد کامران شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخشش اور مغفرت کے لیے نہیں بلکہ دعائے بلندی درجات میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں عظیم شہداء کی شان کے مطابق مزید بلندیاں فرمائے، اور ہم سب کا یہاں پر شہید کے لیے جمع ہونا ہمارے لیے باعث بخشش اور مغفرت بنا دے۔ آج کی اس خوبصورت اور پاک محفل میں اور اس ضمن میں مجرد شہادت یعنی خدا کی راہ میں شہید ہونے کا فلسفہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو شہیدوں کے زندہ ہونے کا تصور ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ پاک نے نص صریح کی صورت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے یہ مقدس الفاظ کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں، یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ پاک فرمانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں، عالم آب و گل کے اصول و ضوابط سے تم آگاہ تو ضرور ہو، اس دنیا کے موت و حیات کے فلسفے سے شناسائی ہے تمہیں، مگر بعد از مرگ، بعد از شہادت شہیدوں کو جو زندگی خدا کے حضور میسر ہوتی ہے، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ اور تمہارا فہم و ادراک اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جس عالم کو تم سمجھنے سے قاصر ہو، پھر اس عالم کی حقیقت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جس زندگی کی حقیقت کو تم سمجھنے سے ہی عاجز ہو، پھر اس کی حقیقت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ گویا اپنے فہم کے، اپنے عقل کے ناقص ہونے کا اعتراف کر لو، مگر اس زندگی کی حقیقت کا انکار نہ کرو۔ فلسفہ شہادت کے اس ضمن میں سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کیے جانے کو شہادت کیوں کہتے ہیں؟
اور خدا کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شہادت اور شہود یہ مادہ ہے شاہدہ یشہدو کے، اور اس کے مختلف معنی قرآن مجید کی مختلف آیہ مبارکہ کے مختلف مفہوم کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انتہائی مختصر وقت میں ان تمام مفاہیم کو جو شہادت کے قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں۔ سب سے پہلے تو مجرد شہادت، جو پہلا مفہوم شہادت ہے وہ ہے مجرد شہادت، کہتے ہیں مشاہدہ کو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے رمضان میں روزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جب تم رمضان کے روزوں کو دیکھو، اور دیکھنا بھی کیسا کہ انسان ان کو پالے، رمضان کے روزوں کو دیکھنا کہ ان کی حقیقت کو پالے، یہ شاہدہ کا لفظ مادہ ہے شہادت کا، اور جو اس لیے استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو انسان پالے اور اس کو دیکھ بھی لے تو اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کسی شے کو دیکھے بھی صحیح اور دیکھنا ایسا ہو کہ اس کو پالے۔ خدا کی ذات اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے جن جن اپنی اخروی نعمتوں کا تذکرہ کرتی ہے، خدا کی ذات اپنی وحی کے ذریعے جن جن اپنی اخروی نعمتوں کا، جن جن اخروی احسانوں انعام کا تذکرہ کرتی ہے کہ خدا کی راہ میں قتل کر دیے جانے کے بعد جو لطف و کرم کے دروازے تم پر کھلیں گے جس کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، خدا کے لطف و کرم کے جو انعام و اکرام سے تمہیں نوازا جائے گا جن کا تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو شہادت کی موت وہ موت ہے کہ جب کسی شخص پر شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ ان ساری نعمتوں کو جس کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا ان کو دیکھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا وہ ان ساری نعمتوں کو دیکھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ تو اس وقت کوئی مقام ایسا نہیں ہوتا جو شہید کو شہادت کے وقت دکھائی نہ دے رہا ہو، اس وقت کوئی نعمت ایسی نہیں ہوتی جو شہید کو شہادت کے وقت خدا کے حضور دکھائی نہ دے رہی ہو، اور اس وقت خدا کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہوتا جسے شہید شہادت کے وقت خدا کے حضور زندہ حقیقت کے طور پر پا لے۔ گویا ساری حقیقتوں کو انسان دیکھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برائی کی دعوت دی گئی اور سختی کا اندیشہ بھی تھا۔ اس صحابی رسول نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے اپنے اوپر خدا کا خوف اس طرح طاری کیا کہ چیخ ماری اور اس کی جان قفس اسری سے پرواز ہو گئی۔ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کے لیے خدا کی رضا کی خاطر خدا کے حکم کی اتباع میں موت کو زندگی پر ترجیح دی اور اپنی جان خدا کی راہ میں پیش کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، اس صحابی کو دفن کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں وعدہ تھا جو شخص خدا کے خوف سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے بچائے رکھا اور اپنی جان رائے خدا میں پیش کر دی، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس کی قبر مبارک پر پہنچے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا خدا کی راہ میں جان دینے والے جواب دے، تو نے مرتے ہی خدا کے وعدے کو سچا پایا یا نہ پایا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبر میں لیٹا ہوا شخص کیسے جواب دے گا؟ اس نوجوان صحابی نے قبر سے ندا دی صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں نے مرتے ہی خدا کے 2 جنتوں کا وعدہ سچا پایا ہے۔ تو گویا انسان مرتے ہی ان ساری نعمتوں کو دیکھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔ اب اگر کوئی شہید لوٹ کر اس دنیا میں آئے پھر اس سے پوچھا جائے کہ شہادت کے لطف کا مزہ کیا ہے، کوئی شہید دنیا میں لوٹ کر آئے پھر اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرتے ہی خدا کے وعدے کو کس طرح سچا پایا، تو اس موت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ان ساری حقیقتوں کو جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ان کو دیکھ بھی لیتا ہے اور پا بھی لیتا ہے۔
تو اس لیے اس موت کو شہادت کہتے ہیں، چونکہ شہادت مشاہدہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا مفہوم شہادت مجرد حاضر ہونے کو کہتے ہیں۔ لغت اور معنی کے بہت بڑے امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ شہادت یا شہود حاضر ہونے کو کہتے ہیں، اور حاضر کس طرح ہونا کہ انسان حاضر بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو، خود بھی حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو۔ وہ دیکھنا خواہ سر کی نگاہ سے ہو یا دل کی نگاہ سے، وہ دیکھنا خواہ بصر سے ہو یا بصیرت سے۔ جو شخص حاضر ہو کر کسی حقیقت کو دیکھ رہا ہو اس کو شہید کہتے ہیں۔ اگر اس معنی کے اعتبار سے شہادت کا مفہوم متعین کیا جائے تو لوگ جس میدان میں حاضر ہوں اس کو مشہد کہتے ہیں۔ آپ جب کسی نماز جنازہ پر جا کر میت پر دعا پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ معاف فرما دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ شاہدینا، شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ شاہدینا، اور جو ہمارے حاضر ہیں، وغائبنا، اور جو غائب ہیں۔ گویا شہادت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان حاضر بھی ہو اور اس کو دیکھ بھی رہا ہو۔ اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کے لائق ہر جگہ شاہد بھی ہے، شہید بھی ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ علی کل شیء شہید، خدا کی ذات ہر جگہ شہید ہے، اور اس لیے شہید ہے چونکہ وہ اپنی نگاہ قدرت سے ہر شے کو دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے بازو قدرت سے ہر جگہ حاضر بھی ہے، اور کوئی شے دنیا کی کوئی حقیقت اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ خدا کی ذات نے شہادت کا یہی رتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے شہیدوں کی شہادت سے بلند کر اپنے فیضان کرم سے حضور کو بھی عطا کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے یہ شہادت کے اس بلند مقام پر فائز ہے جو تمہیں دیکھتا بھی ہے اور تمہارے اعمال پر گواہ بھی ہے۔ اور یہ نبی نہ صرف اپنی امت کے اعمال پر گواہ ہے بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یا رسول اللہ قیامت کے روز وہ کیسا عجیب منظر ہوگا جب ہر امت میں سے صرف ان کا نبی ان کی گواہی دینے والا بن کے آئے گا، مگر پیارے محبوب ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تمام انسانی مخلوقات پر اور تمام انبیاء کرام پر گواہی دینے والا بنا کے بھیجیں گے۔ ہر نبی کی شہادت اس کی اپنی امت کے لیے ہوگی، مگر ہمارے نبی کی شہادت اول تا آخر تمام مخلوقات کے لیے ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شہادت مجرد حاضر ہونے کو بھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی موت کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات یہ امر قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ جب لوگوں پر موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کی روح کو ان کی اعمال کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق اور ان کی ایمانی حالت کے مطابق ان کے مقررہ انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ نیکوں کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچا دی جاتی ہے جو نیک جگہ ہے اور سب سے بڑھ کر مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، اور گناہگاروں کی روح اسفلین تک پہنچا دیتی ہے جو جہنم کا نچلا درجہ ہے۔ مگر جب شہید کی موت کا وقت آتا ہے اس کا معاملہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ وہ شہید اس دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، زندہ رہنے کی آرزو کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، مال و دولت چھوڑ کر، عزت و آبرو چھوڑ کر، سارے لفظ اور ساری حقیقتوں کو چھوڑ کر وہ تو صرف خدا کی رضا کا طالب بن کے آیا ہے، وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آیا ہے۔ اس لیے جب شہید کی موت اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کو نہ اعلیٰ علیین میں لے جایا جاتا ہے، نہ عالم ملکوت میں، نہ عالم جبروت میں، نہ عالم لاہوت میں، نہ عالم ہاہوت میں سدرۃ المنتہا، بلکہ اس کے اوپر براہ راست شہید کی روح کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ تو شہید جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو
تو وہ آرزو جو کسی کی کسی بھی صورت میں پوری ہونے کی توقع نہ تھی، شہید کی ایک لمحے میں شہادت کے وقت خدا کی بارگاہ میں وہ آرزو پوری کر دی جاتی ہے۔ چونکہ شہید خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس لیے اس موت کو شہادت کہتے ہیں۔ تیسرا مفہوم شہادت مجرد گواہی دینے کو بھی کہتے ہیں۔ شہادت گواہی دینے کو کہتے ہیں۔ شہید کی موت اس معنی میں، گواہی کے معنی میں کس طرح استعمال ہوتی ہے؟ اس لیے کہ لغت اور معانی کی کتابوں میں یہ اصول ملتا ہے، قول ما حصل بالعلم بالمشاہدۃ بصیرۃ او بصر، کہ کسی حقیقت کو دیکھنا اور اس کو دیکھ کر اتنا پختہ علم حاصل کر لینا کہ انسان اس کے سچے ہونے کی گواہی دے دے۔ گویا کسی شے کی حقیقت کو پا کر اس کے سچے ہونے کی جب انسان گواہی دیتا ہے کسی حقیقت کو دیکھ کر، تو اس کو شہادت کہتے ہیں، یعنی گواہی کہتے ہیں۔ اور اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک مثال کے ذریعے اگر کوئی شخص عدالت میں یہ کہے کہ میں جانتا ہوں اس نے قتل کیا ہے، تو اس کے یہ الفاظ گواہی کے طور پر قابل قبول نہ ہوں گے، چونکہ انسان بہت سی باتیں سن کر بھی حاصل کر لیتا ہے، تو عالموں کے الفاظ قابل قبول نہ ہوں گے، بلکہ اشہدو کے الفاظ قابل قبول ہوں گے کہ میں سن کر یا جان کر نہیں بلکہ حقیقت کو دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں۔ اب شہید کی موت خدا کے وجود کی سب سے بڑی گواہی ہے، خدا کے وجود کی سب سے بڑی گواہی۔ وہ کس طرح کہ آج تک کسی فرد بشر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی فرد بشر نے آج تک خدا کی ذات کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تمام انبیاء کرام خدا کے وجود کی شہادت دیتے رہے، ان کی یہ شہادت وکالتاً تھی، ان کی یہ شہادت اصالتاً نہ تھی بلکہ شہادت اعتباری تھی، یعنی کہ خدا کے حکم پر اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے خدا کے وجود کی گواہی دی، خدا کے وجود پر صرف اس کے حکم پر اعتبار کرتے ہوئے گواہی دی، اس لیے ان کی شہادت وکالتاً تھی۔ مگر اس کائنات ہستی میں صرف ایک ہی ہستی کو، ایک ہی مقدس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا یہ شرف پہراوا فرمایا، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے ان کی جو شہادت تھی وہ شہادت رسالتاً تھی، وہ شہادت بالمشافہ تھی۔ اس لیے آج تک کوئی شخص اللہ کے وجود کو بربنائے مشاہدہ دینے کی گواہی نہیں دے سکتا۔ شہادتاً اصالتاً یا رسالتاً یہ ہے کہ کوئی شخص سر اٹھائے اور سورج کو دیکھے، سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہے کہ سورج چمک رہا ہے، تو یہ جو گواہی ہوگی یہ شہادت رسالتاً ہوگی۔ مگر اور شہادت بالقرائن جس کو کہتے ہیں، شہادت اعتباری یہ ہے کہ سورج نکلے اور رات کے اندھیرے سمٹ جائیں، جب رات کے اندھیرے سمٹ جائیں اور دن کا اجالا ہو تو کوئی شخص سورج کی روشنی کو دیکھ کر کہے کہ سورج چمک رہا ہے، چونکہ اس نے سورج کو نہیں دیکھا بلکہ سورج کے فیض کے پرتوں کو دیکھا ہے، سورج کی تجلیات کے اثر کو دیکھا ہے، اس لیے اس کو شہادت بالقرائن کہتے ہیں۔ تو شہید کی موت خدا کے وجود پر گواہی کس طرح ہے، اس لیے کہ آج تک کسی کو خبر نہ تھی کہ کوئی ہستی اس کائنات کی خالق بھی ہے، کیونکہ نہ کسی نے اس کی ذات کو دیکھا تھا، نہ اس کے صفات کی تجلیات کو دیکھا تھا۔ جب ایک شخص جانتا ہے کہ اس کو جان بہت عزیز ہے، جان سے بڑھ کر اس کو دنیا کی کوئی متاع عزیز نہیں، مگر ایک شخص جب دفعتاً اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے تو اس کی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کے وجود کو دیکھا ہے تب جان پہ بارگی ہے۔ اگر اس کے نور کی جھلک دکھائی نہ دیتی اور اس کے فیض کا رنگ مجھے دکھائی نہ دیتا اور اس کے لطف و کرم کے جلوے دکھائی نہ دیتے تو میں جان جیسی عزیز بتا کبھی کسی کے لیے قربان نہ کرتا۔ تو اس کی شہادت خدا کے وجود پر سب سے بڑی گواہی بن جاتی ہے، اور وہ شہید جان دے کر خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کی ایک قوی دلیل فراہم کرتا ہے۔ اور شہادت کا آخری اور چوتھا معنی بڑا ہی ایمان افروز ہے، ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔
اس لیے کہ شہادت کا ایک معنی مدد کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن مجید نے اور اللہ پاک نے کفار اور مشرکین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کلام میں نے اتارا ہے اپنے پیارے اور برگزیدہ بندے پر، اگر تم اس پر شک کرتے ہو تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو اپنے جھوٹے مددگاروں کو بلا لو۔ یہاں شہادت کا لفظ مددگار کے معنی میں آیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کرتے تھے ادعوا اعوانکم، کہ اپنے جھوٹے مددگاروں کو بلا لو۔ گویا شہادت کہتے ہیں مدد کرنے کو بھی۔ اب اس اعتبار سے اگر شہادت کا مفہوم متعین کیا جائے تو شہادت یعنی مدد کیا خدا کی مدد ہے؟ نہیں، خدا تو مخلوق کی مدد سے بے نیاز اور ماورا ہے۔ اور وہ شہید کس طرح مدد کرتا ہے؟ چونکہ وہ شہید تو خود تو دنیا سے چلا گیا اور دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ جو شخص خود دنیا سے جا چکا ہو وہ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے شہادت مدد اور اعانت کے معنی میں اس وقت ہے کہ جب کوئی شہید شہادت کو قبول کرتا ہے تو اس کی شہادت سے لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اس لیے فنا فی اللہ کی دے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت، ایک شخص کی شہادت کی موت کروڑوں لوگوں کو باعزت زندگی عطا کرتی ہے۔ آپ نے ماچس کو جلایا، ماچس کا مسالہ جلا اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے نے سمجھا کہ ماچس تو خود تو فنا ہو گئی، اب اس کا کیا کام؟ مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ ماچس نے خود کو جلا کر کئی چراغ روشن کر دیے ہیں۔ شہادت میں ماچس نے خود پر تو موت طاری کی مگر کئی مردوں کو زندگی عطا کر دی۔ اس ماچس نے خود کو جلا کر اور خود کو راگ بنا کر کئی مقامات کے اندھیروں کو روشنی سے بدل ڈالا ہے۔ تو شہادت کی موت مدد کے معنی میں اس وقت بھی ہے کہ یہ دین کی مدد ہے۔ اس لیے کہ جب دین پر زوال کا وقت آتا ہے، ملت اسلامیہ پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، باوجود ساری دعوتوں کے، ساری کوششوں کے، ساری تبلیغوں کے، ساری تقریروں کے، ساری تحریروں کے، ملت اسلامیہ کی موت زندگی سے بدل نہیں سکتی، اسلام کا سوا عروج سے نہیں بدل سکتا۔ اس وقت شہداء کی یہ شہادت ملت اسلامیہ پر چھانے والی موت کو زندگی عطا کرتی ہے، ملت پر چھائے ہوئے زوال کے اندھیروں کو عروج کی روشنی عطا کرتی ہے۔ اس لیے اسی طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جب صوبہ عراق جا رہے تھے، کس کو معلوم نہ تھا یزید کی آمریت کا؟ کون نہ جانتا تھا کہ یزید کی آمریت اسلام کو ایک آمریت کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کس کو معلوم نہ تھا کہ امت مسلمہ پر کھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ کس کو معلوم نہ تھا کہ فسق و فجور کا دور دورہ ہے؟ کس کو معلوم نہ تھا کہ یزید کی بدترین آمریت اسلام کے چہرے کو مس کر رہی ہے؟ اور کس کو معلوم نہ تھا کہ ملت اسلامیہ پر موت کی کیفیت ہے؟ مگر اس وقت تمام اہل مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو مصلیت اور خاموشی کی راہ دکھائی کہ اے حسین، خاموش رہنے میں ہی میں مصلیت ہے، اور اگر آپ خاموش رہیں تو خدا کے یہاں آپ پر کوئی معاوضہ نہ ہوگا۔ اور اہل مکہ نے بھی آپ کو یہی کہا کہ جب تک امت کی بھاری اکثریت اور مجتمع قوت یزید کے خلاف اعلان جہاد نہیں کر دیتی، اس وقت تک یزید کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں گے۔ مگر واقعہ کربلا میں اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے چند مقدس نفوس کے مقدس خون کا نذرانہ دے کر امت پہ چھائی ہوئی موت کو زندگی عطا کر دی، ملت کے زوال کو عروج سے بدل دیا۔ اور جب واقعہ کربلا ہو گیا اس کے بعد تمام اہل مکہ اور اہل مدینہ نے یزید کی بیعت علن اعلان توڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا حسین کی شہادت
کس طرح دین کی مدد بن گئی، کس طرح اسلام کی اعانت کا باعث بن گئی۔ اور خواجہ معین الدین اشمیری نے یہ کیوں کہہ دیا تھا، حقا کے بنا لا الہ الا حسین، سردار نداتست درے تست یزید، کہ حسین علیہ السلام نے اپنا سر انور تو یزید کے ہاتھ میں دینا گوارا کر لیا، مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور حق کہا کہ بنا لا الہ الا حسین، حق تو یہ ہے کہ اس کلمہ طیب کو پناہ بھی دامن حسین میں ملی ہے۔ تو شہید تو اور بھی بہت سے ہوتے تھے، مگر اس شہادت نے امت پر چھائی ہوئی موت کو زندگی عطا کر دی۔ اور اگر سیدنا حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو خدا جانے امت پہ چھایا ہوا اندھیرا کب تک قائم رہتا۔ اس لیے حسین کی شہادت نے انسانوں میں ایک تہلکہ برپا کر دیا۔ اور شاعر نے کہا اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری۔ تو حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تمام اہل مکہ اور اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور وہ یزید عامر کی فوج جو اسلام کو کچلنے کے لیے آئی تھی اور اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کے لیے آئی تھی، حسین کی شہادت نے اسلام کو طاقتور اور غنی کر دیا۔ شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی سے ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ تو حسین علیہ السلام کی شہادت اس طرح اسلام پر چھائے ہوئے تمام اندھیروں کو عروج سے اور اجالے میں بدل گئی۔ تو میں اپنے دوستوں سے اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آج مسجدوں میں صدائے آذان 5 وقت آزادی کے ساتھ بلند ہو رہی ہے، صدائے آذان، تو یہ خون کا صدقہ ہے جو کربلا کی مٹی میں بہایا گیا تھا۔ اور اگر آج ہم پاکستان میں اس ملک وطن میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں اور اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہے، تو یہ ان خون کا صدقہ ہے جو پاکستان کی حفاظت میں بہا جا رہا ہے۔ اصل یہ شہادت ہے پاکستان کی خاطر جان دینے والوں کی۔ تو یہ شہادت اپنے اندر بہت سے اور بھی معنی اور مفہوم رکھتی ہے کہ یہ جہاں اپنے لیے ایک شرف کی بات ہے، وہاں ملک کے لیے اور اسلام کے لیے بڑی وقار کی بات ہے۔ تو جو کچھ بھائی کامران شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک و قوم کی خاطر دیا، انشاءاللہ العزیز پاکستان اس کا ثمر پا بھی رہا ہے، اس کا صلہ لے بھی رہا ہے، اور اس کا اجر ہم بھی پا رہے ہیں۔ اور اصل سلام ہے، بات ختم کر رہا ہوں، اصل سلام ہے میری والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جو بڑی ہی نیک زاہدہ عابدہ اور شاکرہ خاتون تھی اور تہجد گزار تھی، اللہ کی نیک ولیہ تھی۔ یہ ان کو اصل سلام ہے کہ جنہوں نے بھائی کامران جیسے عظیم سپوت پیدا کیے ہیں۔ ان کی نیک دعائیں ہیں کہ پورے گھر کو اللہ پاک نے اس بڑی شہادت، اس بڑی سعادت سے نوازا ہے، شہادت عظمیٰ سے نوازا ہے۔ اور پھر الحمدللہ یہ سب تربیت کا نتیجہ ہے میرے قبلہ ابا جان کا، جنہوں نے بھائی کامران کی اور پھر ہم سب کی الحمدللہ سب کی بڑی نیک خوبصورت تربیت کی۔ بچپن ہی سے اس طرح کی محافل میں لے جانا، میلاد النبی کی محافل میں لے جانا، اور سب بھائیوں کو اس کام میں لگا دینا کہ جس سے دین کی محبت پیدا ہو، رب رسول کی محبت پیدا ہو۔ تو یہ اصل چہرہ ابا جان کے سر پر ہے۔ اور جو شہید کے والدین ہوں ان کے لیے تو کتنی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ قیامت کے روز ان کے سر پر جس طرح حافظ قرآن کے سر پر اور ان کے والدین کے سر پر ایک خوبصورت تاج سجایا جائے گا، جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی چڑھیا جائے گی۔ اور اسی طرح جو شہداء کے والدین ہیں ان کے سر پر بھی وہ خوبصورت تمغہ اور شہادت کا تاج پہنایا جائے گا۔ الحمدللہ یہ پورے گھر کے لیے سعادت کی بات ہے، اور نہ صرف گھر کے لیے سعادت کی بات ہے، پورے اہل لودھرا کے لیے اور پھر پورے پاکستان کے لیے جو ہمارے شہداء قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں بدرجہ اولیٰ مستجاب فرمائے اور ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.